अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, वो जो हम सब को प्यार करता और बरकत बख्शता है। शुक्रगुजार है कि उसने आज फिर मुझे मौका बख्शा कि मैं खुदावंद का कलाम आप लोगों के सामने शेयर कर सकूं। मारिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से वो आज फिर नहीं आ पा रही। सो मैं खुदावंद का कलाम आप लोगों को सुनाऊंगा। अहबार की किताब, उसका 14वां बाब, और माफ कीजिएगा 5वां बाब, उसकी 14वीं आयत से 19वीं आयत तक खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम को हम सीखेंगे। लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर खुदावंद की पाक चीजों में से किसी से तकसीर हो और वो नादिस्ता खता करे, तो वो अपने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर रेवड़ में से बेऐब मेंढा खुदावंद के हजूर चढ़ाए। जुर्म की कुर्बानी के लिए उसकी कीमत मकदस की मस्काल के हिसाब से चांदी की उतनी ही मस्काल हों जितनी तू मुकर्रर कर दे। जिस पाक चीज में उससे तकसीर हुई हो, वो उसका मुआवजा दे और उसमें पांचवा हिस्सा और बढ़ाकर उसे काहिन के हवाला करे। यूं काहिन जुर्म की कुर्बानी का मेंढा चढ़ाकर उसका कफारा दे तो उसे मुआफी मिलेगी। और अगर कोई खता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वो ये बात जानता भी हो और ना भी जानता हो, मुजरम ठहरेगा और उसका गुनाह उसके सर पर लगेगा। बस वो रेवड़ में से एक बेऐब मेंढा उतने ही दाम का जो तू मुकर्रर कर दे, जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन उसकी उस बात का जिसमें उससे नादिस्ता चूक हो गई कफारा दे, तो उसे मुआफी मिलेगी। और जुर्म की कुर्बानी है क्योंकि वो यकीनन खुदावंद के आगे मुजरम है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आप इस सरमन को अपनी फेसबुक पर आगे भी शेयर करते चले जाएं और
साथ साथ आप याद रखें कि वे ऑफ सल्वेशन जो पेज है उसको भी आप शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत दे। तीसरी बात यह है कि मुझसे सही पढ़ा नहीं जाता क्योंकि मेरी एक आंख की वजह से, एक आंख से मुझे नजर नहीं आता, और खुदा करे जल्दी मेरा ऑपरेशन हो जाए और ठीक हो जाएगा, सो माफ कीजिएगा। यहां पर हम कितनी खूबसूरत बातें अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं। लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा। ये मूसा कौन था? ये खुदावंद का बंदा मूसा जो बड़ी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र से, गुलामी के घर से, दुखों और मुसीबतों, परेशानियों और उलझनों की जगह से बड़ी इस्राएल कौम को निकाल लाया। और जब खुदावंद का बंदा हजरत मूसा बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तो खुदावंद खुदा ने बनी इस्राएल कौम को अपने बंदा मूसा की मार्फत ईदों के ताल्लुक से, सब्बत के ताल्लुक से और नजरानों के ताल्लुक से तालीम दी। खुदा ने उसने उन्हें कुर्बानियों के ताल्लुक से तालीम दी कि खुदावंद के हजूर किस तरह कुर्बानियां गुजरानी है। और यहां का आज का जो पॉइंट है वो है तलाफी का नजराना, यानी कि गुनाह के तकसीर के बाद, इकरार के बाद उसका नजराना। यानी कि अक्सर औकात लोग गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन उनका इकरार भी करते हैं, लेकिन वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते नहीं। जबकि बहुत से लोग हैं वो अक्सर दुआ करते हैं और कहते हैं, आए खुदावंद हम बड़े गुनाहगार हैं, या मैं बड़ा गुनाहगार हूं, तो और हम पर रहम कर, और रहम की अपील करते हैं, लेकिन गुनाह को छोड़ते नहीं, गुनाह को तर्क नहीं करते अपनी जिंदगी से, अपने गुनाह से तौबा नहीं करते। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो अपने गुनाह का इकरार भी करते हैं और फिर अपने गुनाह से तौबा भी करते हैं, और फिर उसके बाद गुनाह नहीं करते। यहां पर खुदावंद खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत बनी इस्राएल को हुक्म दिया कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर कोई खुदावंद के पाक चीजों में से किसी से तकसीर हो और वो नादिस्ता खता करे, तो वो जुर्म की कुर्बानी के तौर पर रेवड़ में से बेऐब मेंढा खुदावंद के हजूर चढ़ाए। खुदावंद के हजूर
बे ऐब मेंढा चढ़ाए। मेंढा बर्रा और जिसे हम पेडू भी कह सकते हैं, भेड़ का बच्चा, और वो खुदावंद के हजूर बेऐब मेंढा चढ़ाए जिसमें किसी तरह का नुक्स ना हो, किसी तरह का ऐब ना हो, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो बनी इस्राएल कौम से बेऐब और पाक कुर्बानी का मुतालबा करता था, और बनी इस्राएल कौम खुदावंद के हजूर बेऐब और पाक कुर्बानियां लाते भी थे, और तब उनकी खुता का कफारा होता था। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि खुदावंद खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए मुकर्रर किया कि वो इंसान इस बंधन से छूट जाए, आजाद हो जाए, और उसने अपने बेटे खुदावंद यस्सु मसीह को जमीन पर भेजा जो बनी नौ इंसान के गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ। जैसा कि यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब में लिखा है कि जब यस्सु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरफ आ रहा था तो यूहन्ना ने देखा, तो यूहन्ना ने गवाही दी और कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है, देखो ये खुदा का मेंढा है जो जहान के गुनाह उठाए ले जाता है। ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का वो मेंढा है जो जहान के गुनाह उठाए ले जाता है। और यस्सु मसीह इस दुनिया में आया और मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ और बेशुमार अंधों की आंखें खोली, कोढ़ियों को पाक साफ किया और मुर्दों को जिंदा किया, और उसके मुखालिफ लोगों ने जो खुदा के काम के मुखालिफ थे और जो अपनी बादशाही, अपनी अजारादारी कायम करना चाहते थे, उन यहूदियों के वसीला से वो सलीब दिया गया और सलीब पर कुर्बान होकर बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफारा दिया, बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफारा दिया और कफारा देकर बनी नौ इंसान को गुनाह से आजाद किया, गुनाह की मजदूरी मौत से आजाद किया। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब हम रूमियों के खत का मुताला करते हैं, रूमियों का खत उसका 6 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, 6 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है,
گناہ کی مزدوری موت ہے اور خدا کی بخشش ہمارے مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور پھر رومیو 3 باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ یاد رکھیں کہ جو کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لاتا ہے، یہ جانتا ہے، یہ ایمان لاتا ہے کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر قربان ہوا ہے، میری خاطر یسوع مسیح مر گیا، میری خاطر یسوع مسیح دفن ہوا، میری خاطر یسوع مسیح پھر مردوں میں سے جی اٹھا، میری خاطر یسوع مسیح زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور وہ شخص یسوع مسیح پر ایمان لا کر موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائے گا اور خدا کے جلال سے محروم نہیں رہے گا، بلکہ خدا کے جلال سے معمور ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور وہ خدا کے جلال سے معمور ہوتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے والا شخص جو ہے ہلاکت سے بچ جائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے والا شخص جو ہے وہ خدا کے جلال سے محروم نہیں رہے گا بلکہ خدا کے جلال سے معمور ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، وہ شخص جو اپنی زندگی خدا کے حضور بے عیب گزارے گا، جو اپنی زندگی خدا کے حضور بے عیب گزارے گا۔ اور یہ لکھا ہے کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ آؤ ہم کامل بنیں اور اپنی خطاؤں کو، اپنی تقصیروں کو، اپنی غلطیوں کو خداوند کے حضور رکھیں اور اس کے حضور قربانی چڑھائیں۔ اور آپ کہیں گے کہ پادری صاحب یہ کون سی قربانی کی آپ بات کر رہے ہیں، کون سی قربانی خداوند کے حضور چڑھائیں؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ جب اپنی زندگی خداوند کے حضور وفاداری سے گزارتے ہیں، دل سے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ مینڈوں اور بروں اور گائے بیل کی قربانی سے بڑھ کر ہے، کیونکہ گائے بیل کی قربانی جو ہے یہ تو آپ پیسہ خرچ کر دے لیتے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، گناہ نہیں چھوڑتے، ہر غلط کام جو ہے کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ غلط کاموں کو چھوڑتے ہیں، غلط کاموں کو خدا کے حضور ترک کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کی سب سے بڑی قربانی ہے، سب سے بڑی قربانی ہے۔ یہ نہیں کہ میں ہدیے یا نذرانے کی مخالفت کرتا ہوں، نہیں، میں پادری ہوں، خدا کا خادم ہوں، مجھے بھی ہدیے نذرانے چاہیے، اور اچھا ہے کہ خدا کے حضور
آپ ہدیہ لائیں، ہدیہ نذرانہ لائیں، لیکن کیسا؟ میں نے کئی بار یسایہ کی کتاب میں سے بیان کیا ہے۔ یسایہ پہلا باب اس کی 14ویں آیت سے ہمیں ملتا ہے، خدا کہتا ہے کہ کون چاہتا ہے میری بارگاہ، کون چاہتا ہے کہ میرے حضور میرے دیدار کے طالب ہو، میری بارگاہوں کو روندو۔ خدا کہتا ہے کون چاہتا ہے کہ تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہو اور میری بارگاہوں کو روندو؟ مجھے نئے چاند سے، عیدی جماعت سے اور نفرت ہے۔ آئندہ کو باطل ہدیے میرے حضور نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے۔ کیوں؟ جبکہ خدا نے بخور جلانے کا حکم دیا ہے اپنے حضور، خدا نے ہدیے لانے کا حکم دیا ہے اپنے حضور، خدا نے عید منانے کا حکم دیا ہے اپنے حضور، قربانی چڑھانے کا خدا نے حکم دیا ہے اپنے حضور۔ لیکن خاص پوائنٹ آپ ایک نوٹ کریں، لکھا ہے بدکرداری کے ساتھ عید کی مجھ میں برداشت نہیں۔ بدکرداری کے ساتھ عید کی مجھ میں برداشت نہیں۔ پھر دوسری بات، باطل ہدیے میرے حضور نہ لانا، باطل ہدیے میرے حضور نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ خداوند خدا کو بخور سے نفرت ہے، اور مبارک وہ لوگ ہیں جو باطل ہدیے خداوند کے حضور نہیں لاتے۔ مبارک وہ لوگ ہیں جو خداوند کے حضور باطل ہدیے نہیں لاتے۔ اور یہی بات ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم سے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت کہا کہ اگر خداوند کی پاک چیزوں میں سے کسی سے تقصیر ہو تو وہ نادستہ خطا کرے، تو وہ اپنے جرم کی قربانی کے طور پر ریوڑ میں سے بے عیب مینڈا خداوند کے حضور چڑھائے، بے عیب۔ اور آپ کا ہدیہ ہو خدا کے حضور لایا جائے تو وہ بھی بے عیب ہو، اور آپ کی عید ہو تو وہ بھی بدکرداری کے بغیر ہو۔ یہ نہیں کہ جیسا کہ کرسمس پر آتا ہے یا جیسا کہ ایسٹر پر یا نئے سال پر جناب شراب کی بوتلیں چڑھائی ہوتی ہیں اور گلیوں میں گر رہے ہوتے ہیں، ڈانس بازی ہو رہی ہوتی ہے اور گندے کام بھی کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہر طرح کی بدی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ عید منائیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ کرسمس منائیں، خدا چاہتا ہے آپ نئے سال منائیں، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ خداوند کے حضور ہر طرح کا ایونٹ کریں، لیکن پاک دل کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، بے عیب اور بے داغ طریقے کے ساتھ۔ ہدیہ خداوند کے حضور لاتے ہیں تو وہ بھی بے عیب طریقے کے ساتھ۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ جناب وہ ایک نے اگر دیگ چڑھائی ہے تو اس نے کئیوں کو بتانا ہے میں نے خدا کے حضور دیگ چڑھائی ہے، آؤ سارے کھانے کے لیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اگر غریبوں کو دیا ہے تو اس کا شادیانہ نہ بجائیں۔ اگر آپ نے کسی کے لیے نیکی کی ہے تو اس کا ڈھنکا نہ بجائیں۔ اور مبارک وہ لوگ ہیں جو خداوند کے حضور بے عیب اور بے خطا
قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھاتے ہیں، اور خداوند یہی چاہتا ہے کہ اور پھر اگر 17ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے، تو چاہے وہ یہ بات جانتا بھی ہو اور نہ بھی جانتا ہو، بے شک کل نہ جانے ہوئے کی ہے یا جانتے ہوئے کی ہے، جیسے بھی کی ہے، اور اس کی تلافی ضرور ہے، لیکن اس کی تلافی کے لیے، اس کی معافی کے لیے ضرور ہے کہ وہ خداوند کے حضور قربانی چڑھائے، خداوند کے حضور قربانی چڑھائے اور خداوند کے حضور اقرار کرے، اور پھر گناہ نہ کرے، اور پھر وہ برہ جو ہے، وہ چیز جو ہے، وہ ہدیہ جو ہے، کس کے حضور دیا جائے؟ لکھا ہے، پس وہ ریوڑ میں سے ایک بے عیب مینڈا اتنے ہی دام کا جو تو مقرر کر دے، جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے، یوں کاہن اس کی اس بات کا جس میں اس سے نادستہ چوک ہوئی ہے کفارہ دے۔ کفارہ کون دے؟ کاہن کفارہ دے، اور کوئی دوسرا تیسرا نہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اپنا جناب آپ ہدیہ خدا کے حضور لائے ہیں، اور وہ ہدیہ جو ہے وہ کسی دوسرے کو پکڑا دیتے ہیں، جی دعا کریں جی، یا آپ کوئی بھی نظر لائے ہیں، کسی دوسرے کو پکڑا دیتے ہیں، جی دعا کریں جی۔ یاد رکھیں کہ لکھا ہے کہ آپ کا نذرانہ، آپ کی قربانی، آپ کا ہدیہ جو ہے وہ کاہن کو دیا جائے، اور کاہن اسے اپنے ہاتھ میں لے اور کاہن اسے دعا کرے۔ اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں بے شک گھر کا آپ کا بڑا بزرگ بھی ہے کوئی، کئی دفعہ یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے گھر کا بزرگ ہے اس کو دے دو، نہیں، کاہن، بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے کہ وہ کاہن کو دیا جائے، وہ پادری صاحب کو دیا جائے، اور پادری صاحب اسے اپنے ہاتھ میں لے اور اس کے لیے دعا کرے، آپ کے گناہ کے لیے، آپ کی برکت کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، آپ کے کفارے کے لیے وہ دعا کرے۔ اور لکھا ہے تو اسے معافی ملے گی، میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ خدا کے خادموں کا حق جو ہے دوسروں کو نہ دیں، خدا کے خادموں کا حق دوسروں کو نہ دیں۔ بہت سے پادری صاحبان جو ہیں وہ جب وہ ہدیہ اٹھاتے ہیں جماعت میں سے، تو وہ کسی عام شخص کو کہہ دیں گے جی ہدیے کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں لوگوں نے اپنی برکت کے لیے ڈالا ہے، پادری صاحبانوں میری بات سن لو غور سے، یاد رکھیں کہ لوگوں نے اپنی برکت کے لیے ڈالا ہے خدا کے حضور ہدیہ، اور اس کے آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ مت کسی دوسرے کو موقع دیں اس ہدیے کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ اور ہاں، اگر کوئی پادری صاحبان آپ کے بیچ میں آیا ہوا ہے تو اس کو یہ عزت آپ دے دیں،
لیکن یہ نہیں کہ آپ ایلڈر صاحب کو دے رہے ہیں یا ڈیکن صاحب کو دے رہے ہیں یا کسی عام ہی بندہ جماعت میں بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ دے رہے ہیں جی آپ دعا کریں جی ہدیے کے لیے. نہیں، غلط ہے. اور خدا کا خادم لوگوں کے ہدیے کے لیے، لوگوں کی قربانی کے لیے، لوگوں کی شکر گزاری کے لیے دعا کرے، اور تب برکت ہوگی، تب معافی ہوگی، اور تب خوشی اطمینان ہوگا. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سرمن بہت اچھا لگا ہوگا. اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح ہمارا ایک اچھا سردار کاہن ہے. یاد رکھیں کہ ہر طرح سے کسی بھی طرف چلے جائیں، کسی بھی طریقے سے آپ بائبل کو پڑھ لیں، اور درجہ کاہن کو دیا گیا ہے. درجہ کاہن کو دیا گیا ہے برکت کے لیے، اور برکت کے لیے درجہ کاہن کو دیا گیا ہے. گناہ کی معافی کے لیے درجہ کاہن کو دیا گیا ہے. اچھی چیزوں کے لیے درجہ کاہن کو دیا گیا ہے کہ آپ خدا کے کاہن کے پاس اپنے ہدیے، اپنی شکر گزاریاں، اپنی قربانیاں خدا کے خادم کے پاس لے کے آئیں، اور وہ خدا کے حضور آپ کا ہدیہ خدا کے حضور چڑھائے. وہ خدا کے حضور چڑھائے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس بتاتی ہے، جب ہم یوحنا کی جب ہم عبرانیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو عبرانیوں کے خط میں اس کے 9ویں باب میں اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے. اور آپ کہیں گے کہ پادری صاحب نے یہ آیت بہت دفعہ دی ہے، لیکن سردار کاہن پر یہ آیت ہی یہ فٹ آتی ہے، کفارے پر آیت ہی یہ فٹ آتی ہے. لکھا ہے جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا. کس لیے سردار کاہن ہو کر آیا؟ اچھی چیزوں کا، اچھی برکتوں کا، اچھی خوشیوں کا، اچھے اطمینان کا سردار کاہن ہو کر یسوع مسیح آیا ہے، اور کوئی شک نہیں. سب جتنے بھی دنیا میں سردار کاہن تھے، جتنے بھی دنیا میں سردار کاہن تھے، وہ سب یسوع کے نیچے تھے. یسوع مسیح سردار کاہن جو سب سے اوپر ہے، لکھا ہے کہ وہ اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا. جب یسوع مسیح اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو وہ اس بزرگ تر اور پاک تر خیمہ کی راہ سے نہیں جو ہاتھوں کا بنا ہوا ہو، جو ہاتھوں کا بنا ہوا ہے اور اس دنیا کا ہے، اس سے نہیں، بلکہ اس خیمہ سے آیا جو پاک ترین ہے اور آسمانی خیمہ ہے، جو آسمانی پاک ترین مقام ہے اور آسمانی یروشلم ہے، اور اس سے آیا. اور پھر لکھا ہے کہ وہ بیلوں اور بکروں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا. ہیلیلویا! وہ اپنا خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. کس نے؟ سردار کاہن نے. کس نے خلاصی کرائی؟ کاہن نے. کس نے مخلصی دی؟ کاہن نے. کس نے کفارہ دیا؟ کاہن نے. میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنے کاہنوں کو پیچھے نہ رکھیں، بلکہ ہر بات میں خدا کے خادموں کو درجہ دیں، کیونکہ خدا کا خادم آپ کے لیے
खुशी से खुदा के हजूर हाथ उठाकर दुआ करे। सो खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। सो आइए खुदावंद के हजूर हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं और सब दुआ करें। और इस पोस्ट को आप अपने फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि तमाम सुनने वाले आपके वसीला से बरकत पाएं। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो तू जो हम सबको प्यार करता है और बरकत बख्शता है। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने मुझे फजल दिया कि मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों को सुनाया है। आए खुदावंद पाक खुदा, तेरे कलाम की आवाज़ जहाँ जहाँ भी पहुँचे, हर उस जगह पर तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान, तेरी रहमत हो। और खुदावंद पाक खुदा तमाम सुनने वालों पर तेरा फजल हो। खुदावंद पाक खुदा तू तमाम उन लोगों को बरकत दे जिन लोगों ने खुदावंद तेरे हजूर, तेरे खादम से दरख्वास्तें की हैं। और खुदावंद पाक खुदा हर एक की दरख्वास्त के मुताबिक उन पर रहम कर। बीमारों को शिफा दे खुदावंद पाक खुदा, बेरोजगारों को खुदावंद कारोबार दे खुदावंद पाक खुदा तू गरीबों की तंगदस्ती को दूर कर, जरूरतें पूरी कर है खुदा। बीमारों को शिफा दे, बे औलाद लोगों को औलाद दे खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद पाक खुदा हर तरह की बीमारी से, जिस्मानी और रूहानी प्रॉब्लम से अपने लोगों को छुड़ा और बरकत दे। रात भर हम सब की हिफाजत कर। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रफाकत और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। आप सबको सलाम। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जतल के सूरज रहेगा, रहेगा जतल के सूरज रहेगा। ते उसे तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कमायो दिया धन्यवाद गावन, ते कमायो दिया धन्यवाद गावन। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा,
رہے گا جب تلک سورج